جی جناب۔ میرا سوال تھا کہ میں نے آپ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کیا تھا، تو میرا سوال تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے اصول حدیث میں کیا کوئی فرق ہے؟ اگر بہت نہیں فرق ہے تو بھائی، پھر ہمارا ذخیرہ، مطلب کہ بہت ہمارا ذخیرہ احادیث کی پھر الگ ہے، مثلا کہ آپ کے نزدیک بھی اور اہل سنت کے بہت فرق نزدیک ہے بھی نا، راوی ثقہ ہونا چاہیے؟ اچھا، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق مثلا کہ الکافی ہے۔ اور صحیح مثلا بخاری کے مقدمے میں آپ کے احادیث جو ہیں تدوین ہی نہیں ہوئے ہیں بہت عرصے تک، اس کی کتابت ہی نہیں ہوئی ہے بہت عرصے تک، یہ صرف زبانی لحاظ سے نقل ہوا ہے۔ آپ لوگ صحابہ کی نقد ہی نہیں کرتے، صحابہ جو ہیں وہ سب اچھے ہیں، اچھا سب سچے ہیں، جو بھی صحابی ہے وہ سچا ہے۔ اب صحابی سب سچے نہیں ہیں، نہیں بالکل نہیں، صحابی میں جھوٹا جی بھی ہو سکتا ہے، صحابی نے ایک دوسرے کو جھٹلایا، سمجھ میں آ رہی نا۔ اس کے علاوہ آپ کی تدوین حدیث نہیں، بہت متاخر ہے۔ اس وہ کے علاوہ آپ کے جو دیکھیں عزیزو، آپ کے جو بڑے محدثین تھے یہ سب بنی امیہ کے دربار میں کام کرنے والے لوگ تھے، اور یہ وہ احادیث نقل کرتے تھے جو دربار کو اچھا لگے اور ان کے سیاست سے اور ان کے مفادات سے متعارض نہ ہوں۔ جیسے ابھی پاکستان میں مولوی جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں وہ ایسی بات کبھی نہیں کہتا ہے جو حکومت یا فوج کے مفادات کے خلاف ہو، اور جو شخص جو مولوی وہ حکومت یا فوج کے مخالف کوئی عقیدہ بیان کرے پاکستان میں اس کی کیا اثر ہوتی ہے؟ وہ سائڈ لائن ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ہاں بھی یہ سلسلہ، کیونکہ آپ کا مذہب ہی سرکاری مذہب ہے نا، آپ کے جو جماعت مخالفین کے جو مذہب ہے سرکاری میں، آپ کے جو محدثین ہیں، بڑے بڑے روات ہیں، شعبہ ہے، زہری ہے، یہ سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یہ سب لوگ یہ شریک ہے، یہ لوگ قاضی ہوتے تھے دربار میں، یا دربار میں کام کرنے والے تھے، زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ ہوتے تھے، اور دربار کی یہ مفادات کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے محدثین میں تعصب بہت زیادہ، تعصب کی روح سے کہ کسی نے فضائل نقل کر دی تو اس کو تضعیف کیا، یہ وہ دیکھتے نہیں کہ آدمی کیسا ہے، صرف فضائل اہل بیت علیہ السلام کے نقل کرنے کے جرم میں اس کو جھوٹا قرار دے دیا، اور جو مثلا صحابہ کے متائن میں کوئی حدیث نقل کرے وہ دیکھے بھی نہیں کہ واقع صحیح ہے نہیں ہے، اس کو تضعیف کر دیا۔ تو آپ کے جو اگر اس طریقے سے جی، وہ یہ بارہ تو لمبی منافقین کی کہانی ہے نا، حدیث یہ تو بہت لمبی کہانی ہے، ہر ایک بات کو ثابت کرنا آپ کے کتب سے، اس کے لیے کئی لیکچرز کی ضرورت، تو اس لیے جو ہے آپ کے حدیث میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ بعد میں ابھی میں نے دکھایا آپ کو، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 100 سال بعد 100 ہجری میں لکھنا اس وقت ابتدا اس وقت ہے، تو 100 سال تک ایک بات کو آپ نہ لکھیں تو اس پہ کیا حجر آتی ہے آپ مجھے بتائیں؟ صرف لوگوں کے حافظے پہ اتکا کریں، اس پہ کوئی اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار ہے؟ کوئی آپ کے پاس تفسیر رجال کی کتابیں لکھی گئی، یہ جو اسماء و رجال کی ہماری کتابیں ہیں وہ اسی کو کی توثیق کرنے کے لیے تو کی وہی گئی تو ہیں۔ کہہ رہے ہیں، اسماء اور رجال لکھنے والے متعصب پاگل لوگ تھے بھائی، متعصب تھے، انہوں نے پتہ ہے اسماء اور رجال والے، آپ حنفی ہیں، آپ کے جتنے اسماء اور رجال ہیں سب انہوں نے تکفیر کی ابو حنیفہ کی۔ اگر واقعاً آپ لوگ کہتے ہیں کہ رجال کی مانتے ہیں، اب میں آپ کو رجال دکھاتا ہوں کہ رجال میں احمد ابن حنبل، علی ابن البدینی، اللہ کا برا، یحییٰ ابن معین، شریک، حماد، یہ لوگ آپ دیکھیں اپنی کتب میں، ابو حنیفہ جو آپ کا سب سے بڑا امام ہے اس کی کس طرح تکفیر کرتے ہیں؟ اگر واقعاً اس پہ اعتبار ہے تو اسماء الرجال پہ اعتبار ہے تو آپ حنفی کیوں؟ یہی اسماء الرجال جو مثلا شیعہ روات کو ضعیف قرار دیتے ہیں، دیکھیں کہ ابو حنیفہ کے متعلق انہوں نے ان کا کیا حکم ہے، کوئی اعتبار میں نہیں ذاتی طور پہ خود جی، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے اس طرح کہ میری حدیث آپ کو اس چینل سے پہنچنا ہے، اس چینل سے جو بہت اس میں نزاع بہت ہے، تنازع بہت ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے بھائی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے حدیث بہت کم ہیں، آپ لوگوں کے حدیث نہایت ہی کم ہے، یعنی ہمارے مقابلے میں دیکھیے ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہے، ہر موضوع پر، فروع پر، اصول پر ہمارے احادیث نہایت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں کے احادیث سب احادیث ملا دیں، صحاح ستہ کا، مسند احمد بن حنبل کا، سب اس کو جمع کیا کس نے؟ جمع الجوامع میں جناب اس نے جمع کیا، اس کیا نام ہے اس کا، سیوطی نے جمع کیا جمع میں، سب اس کو دنیا میں جتنی حدیث ملی ہیں سوائے حدیث جو موضوع حدیث ہے، جو باطل حدیث ہے، اس نے حدیث جمع کیا جمع الجوامع، کنز العمال میں، اس میں دیکھ کل اس میں سے کنز العمال مثلا وہی جمع الجوامع، کنز العمال ایک ہی، کنز العمال میں سے اگر آپ مکررات کو نکال دیں، تکرار شدہ، اس میں کتنی حدیث آپ کو بچیں گے؟ 4-5 ہزار حدیث بچیں گے بس آپ، اس میں وہ صحیح، ضعیف، مرفوع حدیث تو کم از کم صحیح الاسناد احادیث تو 10,000 مرفوع صحیح، مرفوع کا مطلب صحیح نہیں ہے، مرفوع کا مطلب صحیح نہیں، مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند نہیں، وہ مرفوع صحیح الاسناد احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے ثابت شدہ جو احادیث ہمارے پاس ہیں، وہ ہمارے ذخیرہ احادیث میں 10,000 کے قریب ہیں۔ آپ کے سب احادیث ضعیف ملا کے 10,000 سے کم، 10,000 سے کم ہے۔ اب مجھے دوبارہ دکھانا ہوگا کہ آپ کے سب احادیث کتنے ہیں۔ سب پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی صحیح کی جو تعریف ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال ثقات ہیں اور اس میں کوئی انقطاع نہیں، صحیح کا مطلب یہ ہے۔ اب وہ واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔
صحیح کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے رجال ثقات ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں، یہ بات. اور کسی دوسرے نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے کہ اس کے متن میں شذوذ نہ ہو. اب یہ بھی اگر ہم پیش کریں کہ آپ کے صحیح احادیث کتنے ہیں، یہ صدور کی بات نہیں کر، صحیح حدیث کی بات کریں، وہ 4-5 ہزار کے لگ بھگ ہیں. سب ملا دیں احادیث، آپ مجھے نہیں لگتا کہ 10,000 سے زیادہ ہوں. اور فرمائیے.